السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حیات، دعوت اور عالمی اثرات کے مصنف ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی صاحب ہے۔ اس کتاب میں حضرت ابراہیم کی حیات، ان کی دعوتی جدوجہد اور اس دعوتی جدوجہد کے عالمی اثرات کیا ہے، اس پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کی تالیف میں سب سے زیادہ استفادہ قرآن و حدیث سے کیا گیا ہے اور مختلف سطحی کتابوں اور مقالات سے بھی ضروری حد تک فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ اس کتاب میں کل 5 ابواب کو شامل کیا گیا ہے۔ پہلے باب میں عہد ابراہیم پر مختصر روشنی ڈالی گئی ہے۔ دوسرے باب میں ان کے حیات طیبہ کو شامل کیا گیا ہے، جس میں ان کے نام سے بحث کرتے ہوئے دعوتی جدوجہد اور پھر ان پر جو آزمائش آئی ان کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر، ان کے آخری ایام یعنی ان کے وفات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ تیسرے باب میں ملت ابراہیم پر تفصیل سے اظہار خیال کیا گیا ہے۔ قرآن کی روشنی میں ملت ابراہیمی کے بنیادی عناصر کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پھر اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یہود و نصارہ نے ملت ابراہیم کے بعض عناصر کو فراموش کر دیا تھا، اس موضوع پر تفصیلی بحث کی گئی ہے کہ اسلام میں ملت ابراہیمی کے تمام عناصر باقی رکھے گئے ہیں۔ چوتھے باب میں قرآن میں مختلف مقامات پر مذکور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف کو یکجا کیا گیا ہے اور ان کی روشنی میں اسوہ ابراہیم کو نمایاں کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پانچویں باب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت پر بعض قدیم و جدید اعتراضات کا تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے۔ مجھے یہ کتاب نہ صرف تاریخی بلکہ علمی و تحقیقی طرز پر لکھی گئی محسوس ہوئی۔ اسی بنا پر اس کتاب میں مختلف ابواب میں اور وضاحت کے ساتھ روشنی ڈالی جاتی تو بہتر ہوتا، جیسے قوم ابراہیم کا کیا انجام ہوا جب انہوں نے دعوت توحید کا انکار کیا، اور اسوہ ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کا پہلو جو بتوں کو توڑنے کے متعلق تھا، اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے، اس پر روشنی ڈالی جاتی تو بہتر ہوتا۔ مزید یہ محسوس ہوا کہ باب حیات ابراہیم کے کچھ عنوان کو باب ملت ابراہیمی دوبارہ شامل کیا گیا، یہ ریپیٹیشن لگا۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔